میں پوری دنیا گھومتا ہوں، پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ اگر اللہ نے کسی ملک کو نوازا ہے ہر حوالے سے تو وہ پاکستان ہے۔ الحمدللہ۔ ادارے سپورٹ نہیں کرتے۔ اس دور میں لوگوں کو دیکھتا ہوں موت سے ڈرتے ہیں، جہنم سے نہیں ڈرتے۔ تو میں 96 میں گیا یو ایس اے، 97 سے میں نے نیو یارک فلم اکیڈمی کی، 2001 میں واپس آیا۔ مجھے امید ہے کہ یہ حکومت کچھ نہ کچھ کرے گی۔ الحمرا آرٹس کونسل، پنجاب آرٹس کونسل، لاہور آرٹس کونسل اور پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس ہمیشہ اس تک و دو میں لگی رہتی ہے کہ بھی ان سب بچوں کو جو شوق رکھتے ہیں وہ آ کے یہاں پہ ورکشاپ کریں۔ ورکشاپ کرنے کے بعد جتنے بھی میڈیم ہیں ان کے اوپر یہ جائیں اور اپنے آپ کو پیش کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راجہ تنویر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ۔ ناظرین، ہمارے ملک کا بہت بڑا نامور آرٹسٹ افتخار ٹھاکر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ یہاں پہ آج الحمرا ہال میں ادبی بیٹھک میں جنہوں نے ورکشاپ کی ہے ان بچوں کو آج اسناد تقسیم کی گئی ہیں، جس کے مہمان خصوصی افتخار ٹھاکر صاحب تھے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سر، یہ جو نئے بچے جو آنے والے ہیں ہمارے ملک کا یہ اثاثہ ہیں، آپ نے آگے ذکر بھی کیا کہ جن ملکوں کے گراؤنڈز آباد ہوتے ہیں ان کے ہسپتال ویران ہو جاتے ہیں، تو کتنا ضروری ہے ان کو انکریج کرنا تاکہ یہ ثقافتی میدانوں میں اور کھیلوں کے میدانوں میں ہمیں نظر آئیں؟ یہ سر اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس پاکستان کو جو ہم نے اللہ پاک نے دیا ہے، جس میں ہم آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں، اس کو محفوظ رکھنا۔ کیونکہ یہ بچے کسی کے بچے تھوڑی ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے پاکستان کے بچے ہیں۔ ان کو ثقافتی لحاظ سے اتنا مضبوط، اتنا پاورفل کر دینا چاہیے کہ یہ آنے والے وقت میں ملک پاکستان کا نام روشن کریں، خود بھی صحت مند رہیں اور اپنے ماں باپ کو بھی محفوظ کریں۔ الحمرا آرٹس کونسل، پنجاب آرٹس کونسل، لاہور آرٹس کونسل اور پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس ہمیشہ اس تک و دو میں لگی رہتی ہے کہ بھی ان سب بچوں کو جو شوق رکھتے ہیں وہ آ کے یہاں پہ ورکشاپ کریں۔ ورکشاپ کرنے کے بعد جتنے بھی میڈیم ہیں ان کے اوپر یہ جائیں اور اپنے آپ کو پیش کریں۔ پاکستان کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے سر، یہ اتنی سرزمین اس معاملے میں خوش نصیب ہے۔ ہر شعبے کے ہمارے پاس ہزار 5,000 لوگ ہیں ایک شعبے کے اندر۔ میں پوری دنیا گھومتا ہوں، پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ اگر اللہ نے کسی ملک کو نوازا ہے ہر حوالے سے تو وہ پاکستان ہے۔ الحمدللہ۔ ادارے سپورٹ نہیں کرتے، لیکن یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ بھئی پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس، پنجاب آرٹس کونسل، لاہور آرٹس کونسل ان بچوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر اشتہار دے دے کے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ لوگوں کو آنا چاہیے، ان اداروں کے ساتھ منسلک رہنا چاہیے، ورکشاپ کرنی چاہیے اور اس ملک کو آگے بڑھنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے سر۔ تو ٹھاکر صاحب، جس وقت آپ نے کام شروع کیا تھا اس وقت یہ سہولیات نہیں تھی، آپ کو تو بڑی سٹرگل کرنا پڑی ہوگی۔ میں نیو یارک فلم اکیڈمی سے پڑھا ہوا ہوں جی، الحمدللہ۔ میں جب اس فیلڈ میں آیا تھا تو میں بہت سارے لوگوں کے انٹرویو سنتا تھا، اس لیے میں ان کے انٹرویو سنتا تھا کہ مجھے پتہ چلے کہ یہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں، اتنے پالش کیسے ہوئے۔ پاکستانی بہت سارے فنکار ایسے تھے جن کے انٹرویو میں یہ کبھی بھی میں نے نہیں سنا کہ یہ کسی اکیڈمی سے آئے، ان کو یہی ادارے تیار کرتے تھے۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں ہی وہ پہلا شخص کیوں نہ ہوں، میں ہی بارش کا وہ پہلا قطرہ کیوں نہ بنوں۔ تو میں 96 میں گیا یو ایس اے، 97 سے میں نے نیو یارک فلم اکیڈمی کی، 2001 میں واپس آیا۔ اب پاکستان کے اندر کراچی میں زیادہ لوگ ہیں، پنجاب میں کم لوگ ہیں، لیکن بہت لوگ ہیں جو اکیڈمیوں سے پڑھ کے آ رہے ہیں۔ اور یہ جو میرے بچے ہیں یہ بھی انشاءاللہ ان قریب بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جائیں گے، اکیڈمیوں میں جائیں گے، یہ پڑھیں گے اور آگے پڑھائیں گے بھی انشاءاللہ۔ میں اور میری فیملی جو ہے نا جی وہ الحمدللہ قرآن سے جڑی ہوئی ہے۔ اس 100 سال کے اندر بہت سارے لوگوں نے قرآن کی خدمت کی ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہیں انہوں نے اس صدی کے اندر قرآن کی بڑی خدمت کی ہے۔ میں بہت سارے ایسے بھی قرآن ہیں جن کی تفسیر بہت اچھی ہے، لیکن ابھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے قرآن کو جس طرح تفسیر اور آسان اردو میں پیش کیا ہے جو آسانی سے آپ کو سمجھ آ سکتا ہے، آپ کو وہ عام مل جاتی ہے کتاب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی۔ میری آپ سب سے درخواست ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ میں
اس دور میں لوگوں کو دیکھتا ہوں موت سے ڈرتے ہیں، جہنم سے نہیں ڈرتے، حالانکہ موت سے بندہ بچ نہیں سکتا اور جہنم سے بچ سکتا ہے۔ تو ہمیں بجائے موت سے ڈرنے کی ہمیں جہنم سے ڈرنا چاہیے۔ ہمیں قرآن کو تفسیر اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگیاں آسان ہوں۔ جو آپ کی زندگی ہے اس میں آپ بڑے سیریس نظر آتے ہیں، جبکہ جو تھیٹر کی لائف ہے یا جو فلمی دنیا ہے اس کے آپ مذاق کے بادشاہ ہیں، تو یہ دو چیزیں بڑی نہیں، وہ تو انوائرمنٹ ہوتی ہے سر، وہ تو انوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ جب وہ انوائرمنٹ ہمیں ملتی ہے تو پھر وہی کام کرتے ہیں۔ ابھی جب ہم بلڈ کیمپ لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بہت سارے لوگ جو وہاں بلڈ دینے آتے ہیں وہ کئی دفعہ ساتھ والوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ اصلی افتخار ٹھاکر ہے، یہ وہی ہے جو جس کی کامیڈی ہم دیکھتے ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں ہے تو وہی ہے، لیکن یہاں وہ ماحول نہیں ہے۔ کل ہم نے شاہکام جو انڈسٹری ہے نا جی بیریا ٹاؤن کے کارنر پہ، وہاں ہم نے کیمپ لگایا اور وہاں تقریباً کوئی میرے اندازے میں تو 5 سے 8 ہزار لوگ کام کرتے ہوں گے۔ انہوں نے صبح 9 سے 5 بجے تک 180 بیگ دیے ہیں بلڈ کے ساتھ، اور سارے ینگ بچے تھے۔ اب چونکہ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں نا جی بلڈ ڈونیشن نہیں ہوتی، لیکن ان بچوں کو بلڈ لگنا ہی ہوتا ہے۔ تو پھر جہاں جاتے ہیں اس کی انوائرمنٹ میں چلے جاتے ہیں سر۔ اگر کوئی کامیڈی کر دیں تو وہ بھی کر دیتے ہیں، اگر کوئی کہے دیہڑی کر دیں تو دیہڑی بھی کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، بس دنیا میں آئے ہیں تو بس۔ جو باقی اضلاع ہیں دور دراز کے علاقے ہیں وہاں کے بچے بھی کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کس طریقے سے آگے بڑھیں، وہ آپ تک پہنچیں، کیا ان کے بارے میں ایک اچھا سا خوبصورت سا پیغام دے دیجیے گا؟ اچھا سر، کوئی ایسا ضلع نہیں ہے جس میں آرٹس کونسل نہ ہو۔ پنجاب آرٹس کونسل اپنا کام کرتی ہے، الحمرہ آرٹس کونسل اپنا کام کرتی ہے، ہر ضلع کے اندر یہ موجود ہیں۔ یہ ان سے جا کے رابطہ کریں، یہ ان سے جا کے ریکویسٹ کریں۔ اگر ان کو لگے کہ اتنے بچے ہیں جو یہ ورکشاپ کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ فوراً ارینج کر دیں گے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وہ جائیں اور ان سے ملیں، اپلیکیشن دیں تو ورکشاپ کا انتظام ہو جائے گا۔ پاکستان نیشنل کونسل آف پنجاب آرٹس کونسل اور الحمرہ آرٹس کونسل پورے پاکستان کے اوپر مضبوطی کے ساتھ چھائی ہوئی ہے، اور بڑے فیئر اور بڑے مخلص لوگ یہاں کام کرتے ہیں۔ وہ نہیں آپ سے رابطہ کریں گے کیونکہ وہ نہیں آپ کو جانتے، آپ تو جانتے ہیں نا، آپ اپنے گھر کو جانتے ہیں۔ آپ جائیے، ان سے ملیے، ورکشاپ کیجیے اور آگے بڑھیے۔ انشاءاللہ جتنے بھی ادارے ہیں یہ سارے آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ انڈسٹری جو ہے نا جی، اس وقت پوری دنیا کے اندر 3 بڑی انڈسٹریاں ہیں۔ ہالی ووڈ نمبر 1 پہ ہے، اس کے بعد ساؤتھ کی انڈسٹری ہے، تیسری اب پنجاب کی انڈسٹری۔ لیکن پاکستان کے اندر جو ہے نا جی اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا۔ اب جو ہے نا جی یہ جو حکومت ہے اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ اس کو بہت سیریس لے رہی ہیں۔ میری پچھلے کوئی اس سال کے اندر 3 سے 5 میٹنگیں ان سے ہو چکی ہیں۔ وہ چاہ رہی ہیں کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری جو ہے وہ ایک انڈسٹری بنے، اور بہت سارے لوگوں سے انہوں نے مشورہ بھی کیا ہوا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگلے 6 مہینے کے اندر پاکستان میں فلم کی جو انڈسٹری ہے اس کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے گا، اور یہاں ان قریب 100 ایکڑ کے اوپر ایک فلم سٹی بننے جا رہی ہے جس میں پاکستان کی پروڈکشنز ہوں گی، اور ان سارے بچوں کو یہاں پہ بھی چانس ملے گا۔ اگر یہ بچے ادھر کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان بچوں کو یہ گوگل باجی موجود ہے، یوٹیوب موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، ان سے رابطہ کر کے وہ وہاں جا سکتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اگر کوئی بندہ سوچ لے وہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اس وقت تک دماغ میں سوچ ڈالتا ہی نہیں جو نہ ہو سکتی۔ میں حکومت پاکستان کا، حکومت پنجاب اور خاص طور پہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا بڑا مشکور ہوں کہ وہ یہ انیشیٹو لینے کے لیے تیار ہیں، ورنہ آج تک کسی نے یہ سوچا ہی نہیں ہے۔ تو میری بیسٹ وشز ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ حکومت کچھ نہ کچھ کرے گی۔